یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ امام الاولیاء سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے میرے مرید، درود پاک کو اپنا وظیفہ بنا کہ درود پاک کے بعد جو بھی دعا خالق ارض و سماوات سے مانگی جائے وہ اپنے فضل و کرم سے قبول فرماتا ہے۔ درود حجویریہ، الصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ مرشد مراد دیتا ہے اور مرادوں والا مرید وہ ہے جو مراد لے لیتا ہے۔ آئے سن کے چلے گئے تو کیا حاصل آیا؟ داتا صاحب فرماتے ہیں جب کال حال میں بدل جائے تو بندہ صوفی ہو جاتا ہے۔ صوفی کس کو کہتے ہیں؟ جو اللہ سے محبت کرتا ہے۔ سید حجویر فرماتے ہیں جب سالک سکول میں داخل ہو جاتا ہے۔ آپ کون ہیں؟ سالک ہیں۔ کس سکول میں داخل ہیں؟ سکول حجویریہ میں۔ طالب علم ہیں آپ، بوڑھے سے آبا حضور کی بارگاہ میں حاضر، فرمایا یا رسول اللہ نصیحت فرمائیے۔ فرمایا علم حاصل کرو، علم حاصل کرو۔ 2 مجلسیں لگی ہیں مسجد نبوی میں، حضور نے ذکر والی مجلس میں نہیں تشریف فرما ہوئے، علم والی مجلس میں تشریف فرما ہوئے۔ جہاں علم کی مجلس لگی ہو اس کو سیکھا کرو، کیونکہ یہ آپ کے مرشد نے فرمایا کہ اے میرے مرید علم پڑھ یعنی تنہائی میں مطالعہ کر، علم سیکھ یعنی محفل میں بیٹھ کے سیکھ، اور پھر اس پہ عمل کر۔ جب قول یعنی قول حال میں یعنی عمل میں ڈال جائے تو بندہ صوفی ہو جاتا ہے۔ سید حجویر فرماتے ہیں جب سالک سکول میں داخل ہوتا ہے تو پہلا مقام کیا ہے؟ توبہ۔ پہلا مقام کیا ہے؟ ابھی توبہ کر لیں۔ داتا صاحب نے جو توبہ بتائی ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ توبہ کا مطلب توبہ نہیں ہے۔ توبہ کا مطلب آپ فرماتے ہیں سالک کا پہلا مقام توبہ، اور توبہ کا مطلب ہے ترک گناہ۔ توبہ کا کیا مطلب ہے؟ عہد کر لو کہ آج کے بعد گناہ نہیں کرو گے، خدا نہ خواستہ ہو جائے تو جلدی سے توبہ کر لو گے۔ آپ سکول میں داخل ہو گئے ہیں۔ سید حجویر نے فرمایا سالک کا پہلا مقام توبہ، توبہ کا مطلب ہے ترک گناہ۔ سالک کا دوسرا مقام انابت، انابت کا مطلب ہے رجوع اللہ، یعنی اللہ سے رجوع کرے کہ اللہ میں نے توبہ کر لی ہے، اب بتا کیا کروں۔ اے مرشد پاک کے گر دیکھیں نا، کیا فرمایا؟ دوسرا مقام سالک کا یہ ہے رجوع اللہ۔ تیسرا مقام سالک کا یہ ہے زہد، ترک دنیا۔ ترک دنیا سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہم سارے کام کاج چھوڑ دیں۔ ترک دنیا سے سید حجویر فرماتے ہیں مراد یہ ہے کہ دنیا کے لاو و لاب کو چھوڑ دیں۔ دنیا میں ہم ایک کشتی کی طرح ہیں، دنیا نیچے سمندر ہے، اگر سمندر کا پانی کشتی کے اندر آ جائے تو کشتی غرق ہو جاتی ہے۔ داتا صاحب نے مثال دے کے سمجھائی ہے، رہنا دنیا میں ہی ہے لیکن ترک دنیا کر کے، ترک دنیا کر کے دنیا کے لاو و لاب سے نجات پا لینی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا سالک جو سکول میں داخل ہو جاتا ہے اس کا چوتھا مقام کیا ہے؟ زہد، اللہ کی ذات پر بھروسہ، توکل۔ چوتھا مقام کیا ہے؟ توکل، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا۔ جب ہم اللہ کی ذات پر بھروسہ کر لیتے ہیں تو اللہ ہمیں کافی ہے، جو ہمیں ماں کی کوکھ پر میں بھوکا نہیں رکھتا وہ دنیا میں ہمیں کبھی بھوکا نہیں رکھے گا۔ دنیا اسباب کا جہان ہے، کسان تو ایک دانہ نہیں چھوڑتا، بنے ہوئے دانے بھی اٹھا کے لے جاتا ہے۔ جب غولوں کے غول زمین پہ اترتے ہیں تو اللہ زمین میں پہلے ہی دانہ پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ بڑا کریم ہے، اللہ بڑا رحیم ہے۔ خالی زمین پہ اترتے ہیں، اللہ کی قسم ان کے اترنے سے پہلے اللہ وہاں دانہ پیدا کر دیتا ہے۔ کسان کہاں چھوڑتا ہے دانے؟ آپ نے دیکھا ہی ہوگا، چاڑو مار کے لے جاتا ہے دانے۔ لیکن اللہ بڑا کریم ہے، اللہ بڑا رحیم ہے۔ شجرہ نسب، یہ شجرے بڑے برکت والے ہیں۔ شجرہ نسب حضرت داتا گنج بخش علی حجویری بن سید عثمان بن سید علی بن سید عبد الرحمن بن سید شاہ شجاع بن سید ابو الحسن علی بن سید حسین اصغر بن سید زید بن سید امام حسن بن علی المرتضیٰ شیر خدا فاتح خیبر۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ کا سلسلہ نسب 8 واسطوں سے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا فاتح خیبر سے ملتا ہے۔ اور مولا علی کا قول ہے کہ زبان جو ہے نا، زبان یہاں تو یہ 2 ٹکڑے کر دیتی ہے، جب بد اخلاقی کرتی ہے تو رشتوں کو توڑ دیتی ہے، اور یہی زبان جب عمدہ اخلاق پیش کرتی ہے تو 2 ٹکڑوں کو جوڑ دیتی ہے۔ زبانیں میٹھی کر لو۔ تصوف لوگ پوچھے نا کیا پڑھتے ہو تم وہاں داخل ہو سکول میں، تو بتانا تصوف پڑھتے ہیں۔ وہ پوچھیں گے تصوف کیا ہوتا ہے تو انہیں بتانا کہ تصوف کا مطلب ہے عمدہ اخلاق۔ کیا مطلب ہے تصوف؟
تصوف کا مطلب محبت بھی ہے، اور صوفی وہ جو اللہ سے محبت کرے، فقر کا مطلب بھی وہ محبت ہے، اور فقیر وہ جو اللہ سے محبت کرے۔ شجرہ طریقت کی طرف آ جائیں، شجرہ طریقت میں کمال نام ہے حضرت داتا گنج بخش علی حجویری، ان کے شیخ ابو الفضل محمد بن حسن ختلی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ ابو الحسن حسری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ سری سختی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ معروف کرہی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ علی المرتضیٰ شیر خدا فاتح خیبر۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ نسب 9 واسطوں سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے۔ دایاں ہاتھ بھی مولا علی کے ہاتھ میں ہے، بایاں ہاتھ بھی مولا علی کے ہاتھ میں ہے۔ جو ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے گا اس کا ہاتھ مولا علی کے ہاتھ میں چلا جائے گا۔ آپ کو داتا صاحب کی مائیت مبارک ہو۔ انٹرنیٹ کے ذریعے درس کشف المحجوب دیکھنے والے ناظرین اور تمام حاضرین کو 30 دسمبر 2022 جمادی الاول 1444 ہجری جمعہ مبارک، اللہ پاک قبول و منظور، اور یہ سال کا آخری جمعہ ہے۔ انداز بیاں گرچہ میرا شوق نہیں، انداز بیاں گرچہ میرا شوق نہیں، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات نہیں ہے، آپ کے مرشد کی بات ہے، داتا علی حجویری کی بات ہے، میری بات نہیں ہے۔ آگے آ جائیں اور حدیث پاک لیے چلتے ہیں۔ پہلے قرآن کی آیت لیتے ہیں سچی محبت کے بارے میں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، اے ایمان والو سب سے زیادہ محبت کس سے کرو؟ اللہ سے۔ سب سے زیادہ محبت کس سے کرنی ہے؟ اللہ سے۔ حدیث پاک لے لو محبت کی، اللہ کے حبیب لبیب نے فرمایا اللہ کے لیے محبت، اللہ کے لیے دشمنی۔ ناراضگی کہہ لو، دشمنی ذرا سخت لفظ ہے کیونکہ اپنے بچوں سے بھی تو ناراض ہونا ہے نا۔ اللہ کے لیے محبت، خود سے بھی ناراض ہونا ہے جب غلطی ہو جائے تو۔ اللہ کے لیے محبت، اللہ کے لیے ناراضگی، اللہ کے لیے عطا، اللہ کے لیے عطا روک لینا، تو اس کا ایمان مکمل ہو گیا، کامل ہو گیا۔ یہ 4 چیزیں اپنے وجود کے اندر پیدا کر لو۔ حضور نے فرمایا سچی محبت کیا ہے؟ اللہ کے لیے محبت، اللہ کے لیے ناراضگی، اللہ کے لیے عطا کرو، اللہ کے لیے عطا سے روک دو۔ نافرمانوں کو نہیں دینا کیونکہ وہ آپ ہی دے لے گا، ہم نے اس کو دینا جو 5 وقت کی نماز کا پابند ہے، آپ کا رزق کھائے گا جو آپ کے ذریعے سے اللہ نے عطا کیا، تو نماز پڑھے گا۔ اے نہ توڑا مال کھا کے اسے جوئے کھیڑتا ہوئے، بھئی یہ چیک کر لیا کرو۔ واسف علی واسف صاحب نے فرمایا اللہ پاک ہمیں بہت ساری برکت دے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے گناہ گار کو نہیں دے سکتے، دے سکتے ہیں۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ چھوٹا سا درس ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بڑا مزہ آئے گا اللہ نے چاہا تو۔ کمال داتا صاحب نے موتی پروئے ہیں، 2 صرف واقعے ہیں، انہی کو بیان کریں گے، پھر اس کے مطابق آگے چلیں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں بہت سارے فیوز و برکات عطا فرمائے، بہت ساری محبتیں عطا فرمائے۔ کیا فرماتے ہیں حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ سچی محبت کس طرح ہوتی ہے، سچی محبت کی ابتدا کیا ہے، سچی محبت کی انتہا کیا ہے۔ محمد کی وساطت سے محبت تیری میری ہے، محبت اصل ہے ان کی، نہ تیری ہے نہ میری ہے۔ اللہ کرے کہ ہم محبت کرنے لگ جائیں۔ کیا فرمایا واسف علی واسف صاحب نے؟ اللہ سے محبت کرنے والے ہر انسان سے محبت کرتے ہیں۔ جب کوئی کام نہ ہو رہا ہو نا تو داتا دربار آ جایا کرو، پروٹھے خریدا کرو۔ جتنے لوگ یہ جو مست مجذوب ہیں، نشئی نہ کہو برا لگتا ہے، مست مجذوب لیٹے گرے ہوئے ہیں، ان کو اٹھا کے ان کے چہرے صاف کر کے ان کو لنگر یا تو اپنے ہاتھ سے کھلایا کرو یا ان کے ساتھ بیٹھ کے کھایا کرو۔ خدا کی قسم کام نہیں روک سکتا، وہ بھی اللہ کے بندے ہیں۔ اور جب گناہ ستانے لگ جائیں اور گناہ چھوٹتا نہ ہو تو بزرگوں نے وظیفہ دیا کہ مسجدوں کے واش روم صاف کرو، مزاروں کے واش روم صاف کرو۔ جب صاف کرو گے مزاروں کے واش روم مسجدوں کے، تمہارا دل اللہ صاف کر دے گا، تم گناہ سے بے نیاز ہو جاؤ گے۔ یہ بڑے بڑے وظیفے ہیں جو آپ کو ملتے ہیں، ان کو چھوڑنا نہیں ہے، آگے ان کی تبلیغ کرنی ہے۔ ہمیں اللہ نے پیدا اس لیے کیا کہ گناہ سے روکیں اور نیکی کا حکم دیں۔ داتا صاحب کی طرف آ جائیں، اور کیا فرمایا واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ نے؟ داتا صاحب کے مرید ہیں اور وہاں پر منقبت لگی ہوئی ہے بہت بڑی واصف علی واصف صاحب کی۔ آپ فرماتے ہیں زمینی سفر میں اگر کوئی چیز آسمانی ہے تو محبت ہے۔ زمینی سفر میں اگر کوئی چیز
آسمانی ہے۔ تو وہ محبت ہے۔ اپنے درس کی طرف آ جائیں۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، آج محبت کا باب کلوز ہونے والا ہے، آج محبت کا آخری درس ہے، اس کے بعد زکوٰۃ کے درس شروع ہو جائیں گے۔ کمال زکوٰۃ کی باتیں کی ہیں، خدا کی قسم ہم نے یہ مسئلے پڑھے ہی نہیں آج سے پہلے جو داتا صاحب نے بیان کیے ہیں، کیونکہ پتہ ہی نہیں مولوی نے 12 تقریروں والی کتاب یاد کی ہوئی ہے، 12 مہینے 12 تقریراں، اللہ تیری یاری بس۔ بھئی علم حاصل کرنا فرض ہے۔ حضور نے بوڑھے صحابی سے کیا کہا؟ یا رسول اللہ مجھے وصیت کریں، فرمایا علم حاصل کرو، علم حاصل کرو، اپنے اسلاف کی کتابیں پڑھو، قرآن کو ترجمے سے پڑھو، ہر روز 2 رکوع۔ نصیر الدین شاہ صاحب فرماتے ہیں جس کام سے اللہ روکے رک جاؤ، جس کام سے اللہ حکم دے کرنا شروع کر دو۔ قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن، ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سید حجویر نے صرف 2 پوائنٹ دیے ہیں، 2 بزرگوں کے کال دیے ہیں، وہ آپ نے سننے اور آپ نے سینے میں سمو لینے ہیں۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت یحییٰ بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، حقیقت المحبتی لا ینقص بالجفائی ولا یزید بالبری وعطائی۔ سچی محبت نہ جفا سے کم ہوتی ہے نہ وفا سے بڑھتی ہے۔ سچی محبت نہ جفا سے کم ہوتی ہے نہ وفا سے بڑھتی ہے، کیونکہ سچی محبت ہی ہوتی ہے، وہ اسباب سے آگے گزر گئی ہوتی ہے۔ بچے کی محبت کیا ہے؟ فطری محبت ہے۔ ہر بچہ کس پہ پیدا ہوتا ہے؟ دین فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، ماں سے سچی محبت کرتا ہے، ماں جتنا مرضی مارے بچہ ماں کی گود میں ہی جاتا ہے۔ یہ کون سی محبت ہے؟ سچی محبت ہے۔ اور سچی محبت کیا ہے؟ فطری محبت ہے۔ ہر بچے دین فطرت پہ پیدا ہوئے ہیں، ہندوؤں کے، مسلمانوں کے، سکھوں کے، عیسائیوں کے۔ اگر یہ جلدی چھوٹی عمر میں فوت ہو جائیں تو دوزخ میں نہیں جائیں گے، چاہے جس مرضی کے بچے ہوں، کیونکہ انہیں پتہ ہی نہیں ہے۔ اللہ پاک نے جنت اور جہنم کے درمیان ایک بڑی سی جگہ بنائی ہے جس کا نام مقام اعراف ہے۔ بھاگ کے جنت بھی دیکھایا کریں گے، بھاگ کے دوزخ بھی دیکھایا کریں گے۔ وہاں پر وہ لوگ ہوں گے جن کے نمبر 50% ہیں، 50 نیکیاں 50 برائیاں، نہ ادھر دینا، وہ بھی مقام اعراف پہ، چھوٹے بچے بھی مقام اعراف پہ۔ یہ بڑی گر کی باتیں ہیں، یاد رکھا کرو۔ اور کیا فرمایا داتا صاحب؟ فرماتے ہیں حضرت یحییٰ بن معاذ راضی فرماتے ہیں، سچی محبت نہ جفا سے کم ہوتی ہے نہ وفا سے بڑھتی ہے۔ جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نوں چلے پاواں۔ بھئی جفا بھی وفا لگتی ہے، وفا بھی وفا لگتی ہے۔ آگے چلیں، اس کال کی شرح کرتے ہوئے سلطان الطریقت، شناور بحر معرفت، قدت السالکین، زبدت العارفین، حجت الکاملین، سند الواصلین، مظہر علوم خفیہ والجلیہ، حضرت سیدنا علی بن عثمان المعروف داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کے کال کی شرح ہوا کرتے ہوئے فرماتے ہیں، کیونکہ یہ دونوں محبت میں سبب کی حیثیت رکھتے ہیں۔ جفا اور وفا، بہت غور سے، سچی محبت آپ کو کسی سے ہے نا، اب بے نال سچی محبت ہی ہوندی ہے نا، کنی بستی کردا ہے یار، کنیاں گالاں پیندیاں نے، کدی نفرت آئی ہے؟ نہیں آ سکتی۔ سچی محبت جو ہے نہ وفا سے بڑھتی ہے نہ جفا سے کم ہوتی ہے۔ بڑا کال ہے، اس کو آج لے جائیں داتا صاحب سے، ہر جمعے آیا کریں، یہ آپ کی کلاس ہے۔ آج سے 1000 سال پہلے سید حجویر خود پڑھایا کرتے تھے، آگے گدڑیوں والے بیٹھے ہوتے تھے، آج ایک نکما پڑھا رہا ہے اور آپ آگے نیک لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آگے نیک لوگ بیٹھے۔ سچی محبت نہ وفا سے بڑھتی ہے نہ جفا سے کم ہوتی ہے۔ داتا صاحب فرماتے ہیں یہ دونوں چیزیں سبب ہیں۔ کیا ہیں یہ؟ محبت کے پیدا کرنے کے یا محبت کے ختم کرنے کے سبب ہیں۔ جفا سے ختم ہوتی ہے دنیا داروں کی محبت اور وفا سے بڑھتی ہے دنیا داروں کی محبت۔ یہ سبب ہیں، جس کو اللہ سے محبت ہوتی ہے اس کو نہ جفا سے اس کی محبت نہ کم ہوتی ہے نہ وفا سے بڑھتی ہے۔ داتا صاحب فرماتے ہیں یہ دونوں سبب ہیں۔ جب چیز کی اصل یعنی محبت موجود ہو تو سبب ختم ہو جاتے ہیں۔ بات کی سمجھ آئی ہے؟ جب اصل چیز موجود ہو، سچی محبت موجود ہو تو اسباب ختم ہو جاتے ہیں۔ اب جفا وفا جیسی لگتی ہے، وفا جفا جیسی لگتی ہے۔ ہائے ہائے ہائے، پوری عشق کی باتیں اور داتا صاحب کی باتیں ہیں، خود لکھی ہیں آپ نے۔ آگے آ جائیں، کیا فرمایا
کیونکہ یہ دونوں محبت میں سبب کی حیثیت رکھتے ہیں اور چیزوں کی ذات کی موجودگی میں اسباب موضوم یعنی ختم ہو جاتے ہیں، اور دوست اپنے دوست کی آزمائش سے خوش ہوتے ہیں۔ دوست اپنے داتا صاحب فرماتے ہیں دوست اپنے دوست کی آزمائش سے خوش ہوتے ہیں۔ سید حجویر فرماتے ہیں تقدیر پر تیرا موڈ خراب کرنے سے تقدیر بدل نہیں جانی، ہائے ہائے تو اپنا موڈ تو صحیح رکھ، اور یاد رکھ داتا صاحب فرماتے ہیں کہ صبر کرنا تو عاموں کا کام ہے، مصیبت میں خوش رہنا خاصوں کا کام ہے، خاصوں کا۔ آپ لوگ خاص ہو، طریقت سیکھتے ہو، جتنا مرضی غم آئے، بچہ ہی کیوں نہ کوئی فوت ہو جائے، ماتھے پہ بل نہ آنے دیا کرو، چہرے پہ مسکراہٹ ہونی چاہیے، میرے اللہ کی طرف سے سارا کچھ ہے، میرے اللہ کی طرف سے سارا کچھ ہے۔ کیا فرمایا داتا صاحب نے؟ اور دوست اپنے دوست کی آزمائش سے خوش ہوتے ہیں، اور جفا وفا دوستی کی راہ میں برابر ہوتے ہیں، جفا اور وفا دوستی کی راہ میں برابر ہوتے ہیں۔ جب محبت حاصل ہو تو وفا مثل جفا بن جاتی ہے، اور جفا مثل وفا بن جاتی ہے۔ جب محبت ہو جاتی ہے نا تو وفا جفا کی طرح ہو جاتی ہے، جفا وفا کی طرح ہو جاتی ہے۔ اور یار کوئی سمجھ نہیں آتی کی ہونڈیا ہے۔ اور کیا فرماتے ہیں؟ جفا وفا کی مثل ہو جاتی ہے اور وفا جفا کی مثل ہو جاتی ہے۔ اور حکایات میں یہ مشہور ہے۔ یہ یحییٰ بن معاذ کا واقعہ ختم ہو گیا، اب آگے حضرت ابو بکر شبلی کا واقعہ شروع ہونے لگا۔ چھوٹی سی بات، بڑی مزیدار بات ہے۔ آپ شفا خانے میں داخل ہو گئے، لوگوں نے تہمت لگائی کہ آپ کا جو ہے نا دماغی توازن صحیح نہیں رہ گیا، حالانکہ ایسی بات نہیں تھی، آپ سکر میں چلے جاتے تھے۔ بہت بڑے بزرگ ہیں، ہمارے دادا مرشد ہیں، اور جب وہ شفا خانے میں داخل کرا دیے گئے تو کچھ دوست ملنے کے لیے گئے، انہوں نے ان کو پتھر مارے، وہ بھاگ گئے۔ کسی نے آپ نے پوچھا، کہا کہ اگر یہ میرے دوست ہوتے تو بھاگتے ہی نا۔ دوست کی طرف سے آزمائش پر بھاگتا نہیں ہے، بھاگتا نہیں ہے۔ آگے آپ سنو، حضرت یحییٰ معاذ رازی رحمت اللہ علیہ کی ایک بیٹی تھی، اس نے اپنی ماں سے کہا ماں مجھے یہ ضرورت ہے، پوچھا اللہ سے مانگ، کہا کہ میں اپنی نفسانی خواہش کے لیے اللہ سے دنیا نہیں طلب کر سکتی، تو دے دے، تو بھی تو اللہ کا دیا ہوا ہی دے گی نا۔ سبحان اللہ۔ سید حجویر مخدوم امم فرماتے ہیں، یہ واقعہ میں آگے سناتا ہوں۔ حضرت ابو بکر شبلی، کون حضرت ابو بکر شبلی؟ داتا صاحب کے پیر و مرشد ابو الفضل محمد بن حسن خدری رحمت اللہ علیہ، ان کے پیر و مرشد ابو الحسن خسری رحمت اللہ علیہ، ان کے پیر و مرشد ابو بکر شبلی رحمت اللہ علیہ۔ یہ ہمارے دادا پردادا مرشد ہیں ابو بکر شبلی رحمت اللہ علیہ۔ فرماتے ہیں حضرت ابو بکر شبلی رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ سکر کے اعلیٰ مقام پہ چلے گئے اور کہتے ہیں یا اللہ، ساری اللہ زمین کو زنجیر بنا کے میری پاؤں میں ڈال دے۔ کیا فرمایا؟ یا اللہ زمین کو زنجیر بنا کر میرے پاؤں میں ڈال دے، آسمان کو توق بنا کر میرے گلے میں ڈال دے، ساری دنیا کو میرا دشمن کر دے، میں پھر بھی تجھ سے محبت کروں گا۔ سبحان اللہ۔ یار یہ سچی محبت ہے۔ ہمیں ذرا سا کچھ ہو جائے ہم اللہ سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ سچی محبت کیا ہے؟ زمین کو زنجیر بنا کے میرے پاؤں میں ڈال دے، آسمان کو توق بنا کے میرے گلے میں ڈال دے، ساری خلق میری دشمن کر دے، میں پھر بھی تجھ سے محبت کروں گا، میں پھر بھی تجھ سے محبت کروں گا۔ داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت ابو بکر شبلی رحمت اللہ علیہ کو دیوانگی کی حالت میں شفا خانے لے جایا گیا، وہاں پر داخل کر دیا گیا۔ کچھ لوگ آپ کی زیارت کے لیے وہاں آئے، آپ نے دریافت کیا من انتا، ہو آر یو، من انتا، ہو آر یو، آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے دوست ہیں۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہم آپ کے دوست ہیں۔ آپ نے ان کو جنہوں نے کہا تھا ہم آپ کے دوست ہیں پتھر مارنے شروع کر دیے، وہ بھاگ اٹھے۔ تو آپ نے فرمایا اگر تم میرے دوست ہوتے تو میری اس مصیبت سے ہرگز نہ بھاگتے، کیونکہ دوست تو دوستوں کی مصیبت سے بھاگا نہیں کرتے، دوست دوستوں کی مصیبت سے بھاگا نہیں کرتے۔ آپ نے ان کو پتھر مارنے شروع کر دیے۔ بڑی مثال دے کے سمجھا دیا۔ مرشد پاک اتنے کمال ہیں تو مرشد کے پردادا مرشد کتنے کمال ہوں گے۔ کیا مثال دے کے سمجھایا، فرمایا میرے دوست ہوتے تو بھاگتے نا، دوستوں کی طرف سے آزمائش آ جائے تو بھاگتے نہیں ہیں۔ داتا صاحب نے فرمایا بھاگتے نہیں ہیں۔ وہ کیا فرمایا؟ دوستوں کی مصیبت سے بھاگا نہیں کرتے۔ اس معاملے داتا صاحب فرماتے ہیں کہ اس گفتگو میں بہت ساری گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن میں طوالت کے خوف سے اس کو یہاں اختتام پذیر کرتا ہوں۔ باقی سب اللہ کی طرف سے ہے۔ کس کی طرف سے ہے؟ باقی سب اللہ کی طرف سے ہے۔ علامہ اقبال نے فرمایا ماں کے قدموں کی خاک کے نیچے مقدر کا ستارہ ہے۔
آج کل تو مٹی نہیں ہوتی تو خاک پہ نیچے ہاتھ لگا. ماں کے باپ کے قدموں کی خاک کے نیچے مقدر کا ستارہ. تو کیا فرمایا اقبال نے؟ بنتے ہیں میرے کارگاہ فکر میں انجم، لے اپنے مقدر کے ستارے کو تو پہچان. جو اپنے مقدر کے ستارے کو چمکانا چاہتا ہے، ماں اور باپ کے پاؤں کے نیچے کی مٹی لے کے ماتھے پہ لگا لیا کرے، مقدر کا ستارہ چمک جائے گا. مقدر کا ستارہ چمک جائے گا. یاد رکھو، جس ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، سر پہ کیا ہوگا یار؟ سوچو تو صحیح، سر پہ کیا ہوگا. اللہ تعالی ہمیں اپنے ماں باپ سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سچی محبت بڑے نصیب سے حاصل ہوتی ہے. کیا فرمایا کہ سچی محبت فطرت ہے. جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو فطرت سچی محبت سے پیدا ہوتا ہے. اور آگے کیا فرمایا؟ سچی محبت یہ حاصل کلام ہے، نہ جفا سے کم ہوتی ہے نہ وفا سے بڑھتی ہے. سچی محبت بس سچی محبت ہوتی ہے. سچی محبت دین فطرت ہے. اقبال کو جب سچی محبت ہوئی تو اقبال نے فرمایا تیرے عشق نے سب بل دیے نکال، مدت سے آرزو تھی کہ سیدھا کرے کوئی. جب سچی محبت ہوتی ہے تو بندہ سیدھا ہو جاتا ہے. سیدھا بس نیچے رہتا ہے، نیما نیما رو محمد، تتی وہ آنا لگی، پھر اس کی آنکھیں ختم ہو جاتی ہیں. پھر اقبال فرماتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے. سچی محبت وفا ہے. وفا کیا ہے؟ پیچھے پیچھے چلنا، پیچھے پیچھے چلنا. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. سچی محبت کیا ہے؟ سچی محبت قوت ہے عشق کی. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. سچی محبت سے اجالے ہو سکتے ہیں. اور کیا فرمایا؟ لحد میں عشق محمد کا داغ لے کے چلے، سنی تھی رات اندھیری چراغ لے کے چلے. اللہ پاک ہمیں سچی محبت سے مالا مال فرما دے. اے پروردگار عالم ہماری اولادوں کو سچی محبت عطا فرما دے. اے پروردگار عالم اللہم صلی علی محمد و آباء محمد و آل محمد و اصحاب محمد بارک وسلم. اے اللہ پاک ہمارے بزرگوں کی سلامتیاں فرما دے. اے اللہ پاک ہماری قبر میں اللہ روشنیاں پیدا فرما دے. ہمیں دنیا سے جاتے ہوئے اپنا اور اپنے حبیب لبیب کا دیدار عطا فرما دے. اللہ ہماری جیبوں کو رزق حلال سے بھر دے اور ہمارے دلوں کو نور ایمان سے بھر دے. یاد رکھیں، جو چاہتا ہے کہ اس کی اولاد اور اس کی بیوی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے اور وہ پرہیزگاروں کا امام بن جائے، اتنا پرہیزگار ہو جائے کہ پرہیزگار بھی، نیک لوگ بھی اسے کہیں کہ یہ ہمارا امام ہے، تو وظیفہ یہ ہے جب پڑھتے ہو ربا نغفر لی والدیا وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، تو اتحیاتو کے اندر ہی پڑھنا ہے ربنا ہب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سورہ فرقان آیت نمبر 76. سورہ فرقان آیت نمبر، قرآن کی سورہ فرقان کھول کے آیت نمبر 76 یاد کر لو اور نماز کے اندر پڑھا کرو. اولاد بھی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے گی، بیوی بھی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے گی. میری بیٹیاں انٹرنیٹ سے دیکھ رہی ہیں، وہاں پر ازواج کا مطلب شوہر بھی ہے. اگر وہ پڑھیں گی تو ان کے بچے، ان کے شوہر، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائیں گے اور وہ پرہیزگاروں کی امام بن جائیں گی. یا ارحم الراحمین ایسا ہی ہو. صلی اللہ علیہ یا محمد نور من نور.